اللہ کی رسی جس کا حکم دیا گیا کہ جسے مضبوطی سے تھامنا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. مطلب یہ کہ جس نے اس کتاب کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے. کہ یہ سبحان اللہ. اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیز چھوڑے جا رہا ہوں. تمہیں دو بھاری بھرکم چیز دے رہا ہوں اور اسے تھامے رکھنا. کہیے سبحان اللہ. اور ذرا غور کرو کہ حضور جس کو کہے کہ بھاری اور بھرکم چیز دے رہا ہوں, جسے حضور بھاری کہے وہ کتنا بھاری ہوگا. سبحان اللہ. وہ کتنا وزنی ہوگا. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے. کہیے سبحان اللہ. اور دوسری چیز میری آل, میری اہل بیت, میری عطرت, اس سے تجھ سے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اے لوگوں اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. یعنی ایک جسے تھامے رکھنے کا حکم دیا وہ قرآن ہے, اور دوسرا یعنی حضور کی اولاد. تو ہمیں قرآن کے دامن کو بھی تھامے رکھنا ہے اور آل رسول کے بھی دامن کو تھامے رکھنا ہے. اور قرآن جب آج ہم دیکھ رہے ہیں, افسوس کی بات کہ قرآن کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں. آج قرآن تاک میں رکھا ہے تو سال بھر تاک میں رکھا ہے. بس کبھی ہماری گھر کی عورتیں جھاڑو پوچھا لگائیں گی تو بس ضرورت پڑے گی تو وضو بنا کے بس اس قرآن کو چھوئے گی, یا اگر اس گھر میں بچہ ہے, بچہ پڑھنے والا ہے تو بس بچے سے کہے گی کہ قرآن کو ذرا اٹھاؤ, وہاں جو کلر پینٹنگ مارنے والا ہو اس کو صاف کرنے والا ہو. اور وہ صاف کب کرتے ہیں؟ عید کے موقع پر, شب برات کے موقع پر, شب معراج کے موقع پر, شب قدر کے موقع پر, بقر عید کے موقع پر, محرم کے موقع پر. مطلب جب گھر کی صفائی ہوگی تو شاید ہماری گھر کی عورتوں کو قرآن چھونا نصیب ہوتا ہے. اگر گھر کی صفائی نہ ہو تو چھونا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. وہ قرآن اللہ اکبر, افسوس کی بات ہے کہ گھر کے طاق میں رکھا ہی رہتا ہے. اللہ اکبر, گھر کے طاق میں رکھا ہی رہتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا اگر تم گمراہ ہونا نہیں چاہتے ہو, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, تو میں تو تجھے جو چیز دے رہا ہوں ایک وہ قرآن ہے. اگر قرآن کے دامن کو تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. اور قرآن گمراہ نہیں ہوں گے. اب بتاؤ آج ہے ہمارے دامن میں وہ قرآن, آج ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کہیے سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرتے ہیں تو قبر سے جو ہے چیخنے اور بلکنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اس قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی, اور دعا فرمانے کے بعد اپنے کام کے ارادے سے پھر آگے نکل جاتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد جب اسی قبرستان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب جو ہے عذاب کی وجہ سے وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے, بلکہ وہ قبر خوشبو سے مہک رہی ہے. سبحان اللہ. وہ قبر خوشبو سے مہک رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک یہ کیسا ماجرا ہے, ابھی تو تھوڑی دیر پہلے گیا تھا تو یہاں ایسا منظر تھا کہ چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی, لیکن ابھی اسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, ندا آئی کہ اے میرے عیسیٰ کے بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. تو اے میرے عیسیٰ اس کا باپ بھلے ہی گنہگار ہو, بھلے ہی خطا کار ہو, کتنا بھی بدکار ہو, مگر میری رحمت نے یہ گوارا نہ کی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں رحیم ہو کر رحمان ہو کر اس کے باپ کے اوپر عذاب دوں. اللہ اکبر. تو
تو اے عیسیٰ آج اس کے بیٹے نے، اس کے بچے نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے آج میں نے اس کے باپ کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ یعنی اس کی قبر میں جو عذاب تھا اس عذاب کو تو عطا فرما دیا۔ اب ذرا غور کرو کہ ایک بچہ اگر بسم اللہ شریف پڑھے تو اس کے باپ بخشا جائے، سبحان اللہ، اس کے باپ کی قبر میں جو ہے خوشبوئیں آنے لگے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص پورا قرآن پڑھے گا، اب بتاؤ کہ وہ خود کے لیے کتنا ثواب جمع کرتا ہوگا اور اپنے ماں باپ کے لیے کتنا ثواب جمع کرتا ہوگا۔ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب یہ عالم ہے تو جو پورا قرآن پڑھ لیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے، کہیے سبحان اللہ، سورہ ملک پڑھتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک جو پڑھتا ہے اس کی جو تلاوت کرتا ہے روز، تو کل قیامت کے دن وہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑے گی، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں سورہ ملک جو ہے ناز سے جھگڑے گی، اللہ سے جھگڑے گی، اللہ اکبر۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے حضور کہہ رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ ناز سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گی، اس بنا پر کہ اس کے پڑھنے والوں کو کسی گناہ کے کارن جہنم جانے کا حکم ہوگا، اور وہ جہنم کی طرف بڑھنے ہی لگے گا۔ یہ سورج چل کر سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں کہے گی کہ اے پروردگار عالم، یا تو میرے پڑھنے والوں کو جو ہے جنت میں داخل فرما دے، یا تو مجھ سے قرآن کو علیحدہ کر دے، اللہ اکبر، یا تو مجھے قرآن سے ہی علیحدہ کر دے۔